پڑھنے کے لیے تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جمعہ دوران خطبہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ پہ نظر پڑی تو وہی ٹوک دیا، عبداللہ میں نے تمہیں کیا حکم دیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ دیکھیں میں نے جنگی لباس کے تن کر رکھا، میرا گھوڑا بڑا تیز رفتار ہے اور میں آخر تک اپنے ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ یہ نہیں، تم گئے کیوں نہیں؟ کہ رسول اللہ صرف اس خواہش اور جذبے کے تحت کہ شاید زندگی کا آخری جمعہ ہو مسجد نبوی میں آپ کی امامت میں ادا کر لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ یاد رکھنا تم ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 نہیں، 70 جمعے مسجد نبوی میں میرے پیچھے ادا کر دو، اپنے ان ساتھیوں کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے جو میرا حکم مان کے صبح مدینہ منورہ سے روانہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کہ حکم اللہ کا، طریقہ اور نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب تک ہم اسے نہیں اپنائیں گے ہمارا کوئی عذر اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری دوسری حدیث کو بھی ذہن میں رکھے اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ میرے حوض کوثر کی طرف بڑھنا چاہیں گے، تو آپ نے اللہ رب العزت ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جام نصیب فرمائے۔ فرمایا فرشتے انہیں روکیں گے تو میں کہوں گا میری امت کے افراد معلوم ہوتے ہیں، اور حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ وہ امت کے افراد معلوم ہونے کی وجہ جو ہے اعضائے وضو کا چمکنا ہے، کہ وضو کی بنا پہ اس امت کے اعضائے وضو قیامت والے دن چمکتے ہوں گے۔ ہم نے تو نماز چھوڑ کے اس نشانی کو بھی خود ہی چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ فرمائیں گے میری امت کے افراد معلوم ہوتے ہیں، انہیں آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد آپ کے دین کا انہوں نے کیا حجہ بگاڑا تھا، آپ کی احکام کو، آپ کی تعلیمات کو کیسے پسے کچھ ڈالا تھا۔ تو وہی پیغمبر رحمت فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو چھوڑ دیا، انہیں میری نگاہوں سے دور دیکھا۔ تو اس سیرت النبی کے مقدس عنوان سے مجھے یہی پیغام دینا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے، کہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے اس چیز کو پہچانیں کہ رسول اللہ کا آخری انتخاب ہے، رسول کا ہر حکم اللہ کی طرف سے ہے، رسول کی اطاعت زندگی کے تمام تر امور میں واجب ہے، صرف عبادات نہیں، عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہوں، اخلاق ہو، ہر چیز میں پیغمبر کی اطاعت واجب ہے۔ اور پیغمبر معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ مقام عبدیت پہ فائز ہیں۔ اللہ کا پیغمبر اپنا جو تعارف کروا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس میں عبدیت کا کمال اظہار ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فیک حکمک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میرے اندر تیرا ہی حکم نافذ ہے، تیرا ہی فیصلہ چل رہا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل دعا فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعارف کو جانتے ہوئے محمد الرسول اللہ کو اپنانا، اللہ کے ہر حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنائیں گے تو پھر ہی ہماری کامیابی کی کوئی صورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔